ماہر کے خلاف ہوئی گھناؤنی سازش تیار، جس کا حصہ ہیں سحر اور پھپھو ہوشیار۔ آئیے چل کے ریویو کرتے ہیں دوبارہ کی قسط نمبر 22 کو۔ اس قسط میں جو ماہر کی سوتیلی ماں ہیں وہ فون کرتی ہے اس نمبر پر جو مہر النساء کا ہوتا ہے، اور مہر النساء کی آواز سن کے نہ صرف فون بند کرتی ہے بلکہ اپنے شوہر کو کال کر کے بہت زیادہ کوسنے سناتی ہے کہ آپ نے تیسری شادی کر رکھی ہے۔ دوسری طرف مہرو کو کال آتی ہے ہاسپٹل سے کہ جہانگیر صاحب جو چیک کروانے آئے تھے، چیک اپ کروانے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو وہ بھاگی ہوئی جو ہے ہاسپٹل جاتی ہے، اور ماہر جو ہے اس کی میٹنگ ہوتی ہے فرید صاحب سے، اور فرید صاحب کو وہ پوری طرح اپنی باتوں میں جگڑ لیتا ہے، اور وہ اس کے اوپر فرید صاحب کو بہت ہی اعتماد آ جاتا ہے کہ یہ تو اس بزنس کو لے کے بہت ہی آگے چلے گا۔ تو فرید صاحب اس کو کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، بچے بھی تمہیں جلد ہی قبول کر لیں گے۔ مہرو بابر کو کال کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ ماہر جہانگیر کی والدہ کو خبر کر دے، ماہر کی ماں کو۔ اور وہ جب ہاسپٹل آتے ہیں تو پہلے تو ماہر کی ماں جو ہے مہرو کو بہت سی کوسٹی سناتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میرا بوڑھے میاں میں تم نے کیا دیکھ لیا کہ تم نے اس سے شادی کر لی، اور وہ اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی، اور وہ اس کو باتیں سنائی چلی جاتی ہے۔ عفان جو ہوتا ہے آفس میں، وہ صفدر صاحب سے یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا تمہیں ایسا دیکھ کر۔ تو صفدر صاحب کہتا ہے کہ جو پرانا ملازم ہوتا ہے وہ درخت کی جڑ کی طرح ہوتا ہے، اور میں نے آپ کے نانا کی ملازمت کی تھی، اور میں اس آفس کا اور اس کاروبار کا وفادار ہوں۔ جب مہرو کی ساس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ماہر کی بیوی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ بابر جو ہے وہ ماہر کو فون کرتا ہے تو ماہر فون اٹینڈ نہیں کرتا، تو وہ مہرو کو بھی منع کر دیتا ہے کہ آپ اس معاملے میں اس سے بات نہیں کیجیے گا۔ بعد میں اس کے مہرو کے جانے کے بعد جو ہے ماہر کی سوتیلی ماں جو ہے وہ بہت سی باتیں سنا رہی ہوتی ہے کہ یہ تو بوڑھی عورت ہے، لیکن اس کی بیٹی کہتی ہے کہ امی آپ کو اس کو بہو تسلیم کر لینا چاہیے۔ مہرو اور ماہر کے خلاف جو ہے سازش تیار کرتی ہے پھوپھو سحر کے ساتھ مل کر، اور اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے شوہر کو کہیں اس کے دوست کے پاس بھیج دو، اور مہرو بھی نہیں ہے گھر پر، اور تم اس کے کردار پر الزام لگاؤ۔ جب تک کہ اس کے کردار پر الزام نہیں لگے گا وہ اس کی نظروں میں نہیں گرے گا، اور جب تک وہ اس کی نظروں میں نہیں گرے گا وہ اس گھر کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف شانو پریشان ہوتی ہے ڈرائیور سے، جو ہر وقت اس کو تنگ کرتا ہے اور اس کو چھیڑتا ہے، لیکن ڈرائیور کی دھمکی کی وجہ سے شانو ڈر کے کسی کو نہیں بتاتی۔ لیکن کچن میں جب وہ ڈرائیور اس طرح کی حرکت کر رہا ہوتا ہے تو ماہر اس کو دیکھ لیتا ہے، اور ماہر اس کہتا ہے کہ شانو سے پوچھ لیتا ہے، تو شانو اس کو سب بتا دیتی ہے، اور ماہر بڑے بھائیوں کی طرح جو ہے اس مسئلے کو حل کرتا ہے، اور بہت ہی ڈیسنٹ وے میں دکھایا ہے کہ وہ بلاتا ہے شبیر کو اور پوچھتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے کوئی، تو جب بتاتا ہے کہ میری بھی بیٹی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ جب وہ بڑی ہوگی اور کہیں ملازمت کرے گی تو تم جیسے لوگ تم برداشت کرو گے کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو؟ تو وہ معافی مانگتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم شانو سے معافی مانگو، اگر شانو تمہیں معاف کرے گی تو ہی تم اس گھر میں رہو گے، ورنہ نہیں۔ شانو اس کو معاف کر دیتی ہے، اور ماہر کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتی ہے۔ ماہر کو بہت ہی ڈیسنٹ اور دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس نے اس مسئلے کو حل کیا۔ ایک اچھے کردار کا حامل ہے ماہر، لیکن اب اس کے اوپر ایک گندا الزام لگنے والا ہے۔ دوسری طرف ضمیر جو ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ 15 کروڑ اپنی ماں سے لے کر آؤ، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گی، یہ میری عزت نفس کی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کے سسرال کے سارے جو مطالبات تھے وہ پورے کیے ہیں، تو تم اب میرا مطالبہ پورا کرو۔ دوسری طرف جو وہ ڈرائیور ہے وہ پھپھو کو اپنی باتوں میں لگاتا ہے اور ماہر کے خلاف جو ہے بھڑکاتا ہے کہ یہ تو خام خواہ میں غلط بیانی کر رہا ہے۔ مہرو کو نیرا آپی بتاتی ہیں کہ فرید بہت ہی امپریس ہوئے ہیں ماہر سے، اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید ریویو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔